الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وفي مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صبح سویرے کالی کوئلے نا بول غمان دی بولی نا بس میرے واسطے جو لکھیا پینا جھولی دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ٹر جاواں سجن جناں دے اوتے تک تک روندے قبراں تو بیلی تے سب جگ بیلی تے اਣ بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے جس دے نال پریت یساڈی او دم نا نظری آوے اللہ اکبر کبیرہ ذوق واسطے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دیئے نال گل سنا دا جاواں خواجہ غلام فرید فرماندا ہے کی وسنا اتھے یار فریدا جتھے یار نہ نظری آوے اللہ اکبر کبیرہ جدو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا وصال شریف ہوئے حضرت بلال حبشی مدینہ چھڑ کے اپنے ملک شام چلے گئے حضرت بلال فرما دیں میں ایک رات ستا پیاں میری قسمت جاگیے میرے خواب دے اندر اللہ دے پاک حبیب محبوب تشریف لے آئے ہیں آپ فرما دیں بلال کی گلے سانو چھڑ گیا ہے ساڈا مدینہ چھڑ گیا ہے حضرت بلال فرارت کر دینے یا رسول اللہ میں جدو مدینے دیا گلیاں میں چکوڑنا تو اڈا مکھڑا نظر نہیں آؤں گا
مدنی ماہی عربی سونیا پھر میرے کو مدینہ رہا نہیں جاندہ حضور نے فرمایا بلال جلدی کر ساڑھے مدینے آؤ حضرت بلال نے راتوں رات تیاری فرمائی مدینہ شریف تشریف لے آئے نے سدھے پاک محبوب دے روزے تے آئے نے سلام پیش کیتا ہے صبح حضرت فاروق اعظم دے نال ملاقات ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بلالا آج اوہی اذان سنا میں آئی پاک محبوب دے ہوندیاں پڑھتا سی حضرت بلال عرض کر دینے اے عمرہ اذان بھی وہی ہے مدینہ بھی وہی ہے جدو میں اذان پڑھتا سا سامنے اللہ دے پاک محبوب تشریف فرما ہوندے سا اور میں اذان نہیں پڑھ سکتا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جلدی کرو حسن حسین بلاو حضرت حسن حسین بلاو امام حسن تے حسین آئے نے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او شہزادیو تساں آکھو بلال نو بلال تواڈی نہیں موڑدا تساں بلال نو آکھو کہ بلال تواڈے آکھن دے اوتے اذان پڑسی حضرت امام حسن تے امام حسین فرماندن چاچا بلال اج اذان سنا میرا جڑی ساڈے نانا حضور دے ہوندا پڑھدا سی حضرت بلال نے اے جدوں حکم سنیا ہے کنا دے ہاتھ رکھ دیتا اذان شروع کی تھی اللہ اکبر جدوں اذان پڑھنی شروع کی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں آکھیا ہے غش کھا کے زمین تے ڈگ پین جدوں آپ نو ہوش آئی نبی دے یارا پوچھا بلال خیر ہے کی گل ہے بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں زمین تے کیوں ڈگ پے ہیں آندا یا جدوں میں آکھدا سا اشہد ان محمد رسول اللہ سامنے پاک محبوب دا چہرہ ہوندا سی حضور دی زیارت بھی کردا سا تے حضور دا نام بھی لیندا سا مینوں اجازت بخشو مینوں مدینے وچ رہنا نہیں آوندا میں مدینے وچ نہیں رہ سکدا اللہ اکبر کبیرہ کی وسنا اتھے یار فرید آؤ جتھے یار نہ نظری آوے سائک نوجوان دی سالی ثواب واسطے کٹھے ہویا محمد تقیر مرحوم دی سالی ثواب واسطے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے مدے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا آمین آمین حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہو التحیت والثناء بعد آجزانہ فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر اولائی کریم ناچیز دی حاضری اور تواڈی خدمت اللہ قبول فرمائے عزیزان کرام وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور تسا کافی دیر تو تشریف فرماؤ اللہ تواڈا ایک ایک لمحہ بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آمین ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہو شوق رکھتے ہو میں زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ عصر دی نماز دا وقت قریب ہے انشاءاللہ چند گلاں سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنا کے تے میں اجازت چاہوں گا اس سارے آیت دعا واسطے مرحوم محمد توقیر صاحب اللہ ہم شہزادے دے درجات بلند فرمائے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی شہزادے دا صدقہ اللہ جنت دے اندر انہا شہزادے دا پڑوس عطا فرمائے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ اس صدمے نو برداشت کرن دی توفیق دے دے مرحوم محمد ریاض صاحب انہاں دی ساری ثواب اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے جنہاں دوستاں اہتمام فرمایا خرچ اخراج کیتا انتظام و انسلام فرمایا اللہ رب العالمین اے خرچ اخراج کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سب واسطے بخشش دا سامان بناوے دوستو وقت دی قلت ہے تساں جڑے جڑے محبت لے کے بیٹھے ہو اللہ تہاڈی محبت نوں جان دے
میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں سارے رحمت بن کے آئے، اپنے واسطے بھی تے پرایا واسطے، عرش والے واسطے بھی تے فرش والے واسطے بھی، یعنی اللہ کے فرشتے کے لیے۔ اور دوسرا، اللہ کریم نے سب تو پہلے اپنے محبوب دے نور مبارک کا پیدا فرمایا۔ میں اس شعر تو اپنی گل شروع کرنا کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ ایک شاعر نے اپنے رنگ بیان کیتا ہے، انہوں نے پیشی رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یوں ہنس کے جبرائیل سے کہنے لگے نبی، کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح، کہ عرض جبرائیل نے یا سید البشر، مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر، کہ ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ، 72,000 سال میں نے دیکھا ہے وہ تارا۔ یہ سن کے مصطفیٰ نے فرمایا، جان سکو گے وہ تارا اگر دکھاؤں تو پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے مصطفیٰ نے سر سے امامہ جو اٹھایا، پیشانی رسول میں وہ تارا نظر آیا۔ اللہ کریم نے سب کو پہلے اپنے محبوب کی ذات پاک میں پیدا فرمایا۔ عزیزم، وقت کی قلت ہے، میں چند احادیث مبارکہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایڈا مجمع ہے، آواز پوری نہیں آنی۔ عزیزم، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ، حضور دا ایک صحابی جدا نامی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیثہ سنیاں تے یاد رکھیں، حدیثہ ہی سنا مانگے، آپ کوئی فضول گل نہیں کرنی انشاءاللہ۔ ویسے ساڑھا ایک طریقہ ہی نہیں، ممبر دے بیٹھ کے انہوں گال کرنی، انہوں مندہ بولنا۔ اساں اللہ دا قرآن پڑھنا یا پاک محبوب دا فرمان پڑھنا۔ ساڑھا یہ عقیدہ تے ساڑھا یہ نظریہ ہے، جدو محفل سن کے تے محفل کر کے اٹھئے، ساڑھے دلہ میں جو پاک محبوب دی محبت دا دیوہ جلدہ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ نال ساڑھا سینہ مچلدہ ہوتا ہے۔ لڑائی کرے جھگڑے فساد اتنے دو نمبر بندے دا کام ہے نہ صحیح، توجہ نال ذرا گل سمجھے۔ نبی سید ایک صحابی ہے، میں سریکی بھی بولے سا نام نبی سید